امن و سلامتی کا گہوارہ دنیا بن جائے گی۔ لیکن آج اسلام سے دوری ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے دوری ہے، اور ماں باپ کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ تعلیم دی ہے کہ ماں باپ کا حق یہ ہے کہ وہ اپنے اولاد کی صحیح تربیت کرے، ان کا صحیح نام رکھے اور ان کا عقیقہ کرے، اور اسی طرح سے ماں باپ کی طرف سے یا والد کی طرف سے اولاد کے لیے بہترین تحفہ یہ ہے کہ اس کو صحیح تعلیم و تربیت کرے۔ یہ سب سے بڑا اور بہترین تحفہ ہے۔ لیکن آج ماں باپ یہ سمجھتے ہیں کہ اولاد کے لیے جائیداد اور پراپرٹی جمع کرنا یا ان کو ایک اچھی نوکری دلا دینا اور ان کو اپنے پیر پہ کھڑا کر دینا، اسی کو اپنی کامیابی سمجھتے ہیں۔ لیکن اسلام یہ کہتا ہے کہ ماں باپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے اولاد کو نیک بنائے، نیک اور صالح بنائے۔ اس لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن ہی سے بچوں کو صحیح تربیت کرنے کا حکم فرمایا کہ ان کو کلمہ سکھاؤ، اور جب 7 سال کی عمر ہو جائے تو نماز کی تاکید کرو، جب 10 سال کی عمر ہو جائے تو نماز نہ پڑھنے پر تنبیہ کرو۔ تو اس طرح سے یہ تعلیمات ہے، اور خود قرآن نے انسان کو اس بات کا حکم دیا کہ اے انسان، اے مسلمان، تو کل کے لیے کیا کر رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اللہ رب العزت اس آیت مبارکہ میں جس کا مفہوم یہ ہے کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، اور مرنے کے بعد کی زندگی کے لیے تم کیا جمع کر رہے ہیں اس کی فکر کرو۔ کیا یعنی انسان کو اس بات کا احساس ہو جائے اور اس بات کا ڈر خوف اس کے دل میں آ جائے کہ میں جو کچھ دنیا میں کر رہا ہوں، اچھا یا برا عمل، اس کا مجھے جواب دینا ہے۔ آخرت میں اللہ کی بارگاہ میں مجھے اپنی زندگی کا جواب دینا ہے۔ اور اللہ یہی فرماتے ہیں، اور پھر یہ بھی ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ مت دیکھو کہ تمہیں یعنی تمہارے اعمال کی کوئی خبر نہیں ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں واتقوا اللہ، پھر اللہ سے ڈرو، کیونکہ تمہارے ایک ایک عمل سے اللہ باخبر ہے۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار متنبہ کر رہا ہے کہ برائی کے راستے سے منع فرمایا گیا، زبان اور ہاتھ سے کسی کو تکلیف دینے سے منع فرمایا گیا، یہاں تک کہ حرمت مال اور حرمت جان یہ سوسائٹی اور سماج کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ یعنی جب سماج اور سوسائٹی میں، معاشرے میں کسی انسان کا مال محفوظ نہیں ہے، کسی انسان کی جان اگر محفوظ نہیں ہے، تو پھر وہ سماج ٹوٹ پھوٹ گیا ہے۔ وہ معاشرہ اور سماج یعنی نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ جب انسان کی زندگی محفوظ نہیں، اس کا مال محفوظ نہیں، تو پھر سماج کا نام ہی کیا ہے؟ سماج نہیں رہا وہ۔ اس لیے فرمایا کہ حرمت مال اور حرمت جان یہ بہت اہم اور ضروری ہے، سماج کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ اس لیے قرآن نے کہا کہ ناجائز کسی کا قتل نہ کیا جائے۔ جو بندہ کسی کو بھی ناجائز قتل کرتا ہے، جان بوجھ کر کسی کی جان لے لیتا ہے، تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ومن قتل متعمدا فجزاؤہ جہنم خالدا فیہا وغضب اللہ علیہ ولعنہ واعد له عذابا عظیما۔ اللہ رب العزت نے اس آیت میں سخت ناراضگی کا اظہار فرمایا ہے کہ حرمت جان کیا چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ دیکھو، جو انسان کسی بھی شخص کا ناجائز قتل کرتا ہے، عمدن جان بوجھ کر اگر قتل کر رہا ہے، تو اس کی جزا اور اس کا بدلہ کیا ہے؟ فجزاء جہنم، اس کی جزا، اس کا بدلہ، اس کا صلہ جہنم ہے، خالدن فیہا، جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، وغضب اللہ علیہ، اللہ کا غصہ اس کے اوپر ہے، اللہ اس سے ناراض ہے، اللہ سخت یعنی سختی کے ساتھ فرمایا وغضب اللہ علیہ۔ پھر صرف غصے ہی کا ذکر نہیں فرمایا، پھر آگے فرمایا ولعنہ، اور اللہ کی لعنت اس کے اوپر ہے، لعنت کا بھی ذکر فرمایا۔ پھر آگے فرمایا کہ اس کے لیے بڑا عذاب تیار ہے۔ یعنی کئی اعتبار سے اس قتل کی مذمت بیان کی گئی ہے، اور ایک جگہ پر فرمایا گیا کہ دیکھو، کسی ایک انسان کی جان بچانا پوری انسانیت کی جان بچانا ہے، اور کسی ایک انسان کا قتل کرنا پوری انسانیت کا قتل ہے۔ تو قتل کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں مختلف مقامات میں یعنی ناجائز کسی کے قتل کرنے کو حرام قرار دیا گیا ہے، اور سخت ناراضگی کا اظہار کیا گیا ہے۔ اور اگر اسلامی قانون اگر کسی جگہ ہے تو وہاں اسلامی قانون تو یہ ہے کہ قتل کے بدلے میں قتل ہے، قصاص جس کو کہا گیا ہے۔ اور اسی قصاص کے بارے میں فرمایا کہ معاشرے اور سماج سے، ہماری سوسائٹی سے یہ قتل و غارت گری، زناکاری، بدکاری، چوری، ڈکیتی، اس کو اگر ختم کرنا ہے تو پھر
فطری جو قانون ہے، اللہ رب العزت جو ساری انسانیت کا خالق اور مالک ہے، وہ رب یہ فرماتا ہے کہ اگر تم اپنے معاشرے اور سماج سے قتل و غارت گری کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو پھر قصاص، یعنی جس نے قتل کیا ہے قاتل کو بھی قتل کر دیا جائے. یہ ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. اللہ رب العزت یہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ کسی کو ناجائز قتل کر دیا ہے تو اس قاتل کو بھی نہ چھوڑا جائے، قصاص کے بدلے میں اس کو قتل کر دیا جائے. تو جب یہ ہوگا تو پھر دوسرے لوگوں کی زندگی محفوظ ہوگی، معاشرے اور سماج میں یہ ڈر خوف پیدا ہوگا کہ اگر میں نے اس کو قتل کیا تو میرے بدلے اس کے بدلے مجھے بھی قتل کر دیا جائے گا. تو اس طرح سے قتل کا سد باب ہوگا. اگر آپ زناکاری بدکاری کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو اس کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو غیر شادی شدہ اگر زناکاری بدکاری میں پکڑے جائیں اور 4 گواہیں مل جائے اور اسلامی قانون نافذ ہے تو پھر وہاں پر شریعت کا یہ حکم ہے کہ اس کو یعنی 100 کوڑے مارے جائیں، ساری انسانیت سارے لوگوں کے سامنے اس کو سزا دی جائے تاکہ دوسرے لوگوں کو یہ عبرت مل جائے کہ اگر ہم یہ جرم کریں گے تو ہمارا یہ انجام ہوگا. اور اگر پھر شادی شدہ ہے تو اس کو پھر رجم کرنے کا حکم ہے. تو جس کی عزت لوٹی جاتی ہے ان کے دل سے آپ پوچھیں کہ وہ کتنی تکلیف میں ہوتے ہیں. جس کی عزت ختم ہو گئی، جس کی عزت کو تار کیا گیا ہے، تو جب اس طرح سے رجم کیا جائے گا تو پھر یہ زناکاری بدکاری آئے دن جو معصوم بچوں کو تک نہیں چھوڑا جا رہا ہے تو اس طرح سے یہ بھی ختم ہو سکتا ہے. پھر اسی طرح سے ماں باپ کا قتل یہ بہت ہی سنگین جرم ہے. جب ایک عام انسان کے قتل کو قرآن نے کہا کہ اتنا بڑا عذاب ہے تو ماں باپ کا قتل کرنا یہ اور بھی زیادہ بڑا جرم ہے. اس لیے حافظ صاحب میں آخری ایک سوال آپ سے کرنا چاہوں گا کہ اب اس کا جو سدباب کیسے ہو. اب یہ موجودہ صورتحال جو ہے شہر حیدرآباد کی جو چل رہی ہے تو کیا اب ائمہ کو بھی اس بارے میں اپنی ذمہ داری نبھانا چاہیے اور سماج و سوسائٹی کے ذمہ دار جو بااثر جو لوگ ہیں ان کو آگے آ کے کچھ آواز اٹھانی چاہیے؟ ہاں، ہمارے جاوید صاحب آپ نے جو سوال فرمایا کہ آپ جو فکر مند ہیں اس بات کے کہ معاشرے اور سماج سے قتل و غارت گری ختم ہوں، اور اس کے لیے آپ مختلف پروگرامز الحمدللہ کر رہے ہیں. کئی اسکالر سے اور کئی ایک یعنی جاننے والوں سے آپ الحمدللہ انٹرویو لے رہے ہیں اور معاشرے اور سماج سے برائی کو ختم کرنا چاہتے ہیں. یقیناً آپ جیسے لوگ مل کر اور علماء کرام، ائمہ کرام اور اسکالر اور تعلیم یافتہ افراد اور جو جانتے ہیں کہ معاشرے اور سماج سے جو واقف ہیں ایسے لوگ آگے آئیں اور پھر اسی طرح سے جو اور بھی جو ذمہ دار لوگ ہیں جن کے ہاتھ میں قانون ہیں وہ اپنے قانون کو بھی سخت بنائیں اس سلسلے میں کہ اس لیے کہ دیکھیے معاشرہ اور سماج اور ہماری سوسائٹی اور کوئی بھی شہر اور ملک اگر محفوظ ہونا ہے تو پھر کچھ سخت قدم بھی اٹھانا پڑتا ہے، تبھی جا کر یہ معاشرہ اور سماج سے یہ ختم ہو سکتا ہے. ورنہ انسان کے دل میں نہ اللہ کا خوف ہے، نہ قانون کا خوف ہے، نہ کسی کی گرفت ہے، نہ کسی سرکار کی اگر اس کے دل میں خوف و خطر نہیں ہے تو پھر انسان جو چاہے کرے. جب انسان کے دل سے اللہ کا بھی خوف نکل گیا، قانون کا بھی خوف نکل گیا تو پھر وہ اس کو کوئی نہیں روک سکتا. اس لیے یا تو اللہ کا خوف اس کو ہونا چاہیے، اگر خدا کا خوف نہیں ہے تو کم از کم قانون کا اس کو اتنا خوف ہونا چاہیے کہ اگر میں قانون کی گرفت میں آ جاؤں گا تو مجھے سنگین سزائیں دی جائے گی. تو اس طرح سے یعنی ماں باپ کا قتل ہو یا عام انسان کا قتل ہو یا زناکار ریپسٹ ہے، ان کو بہت سخت ترین سزا دی جائے اور سر عام سزا دی جائے تاکہ دوسرے اس طرح کے جو زانی ہیں، قاتل ہے، ان کو اس سے عبرت ہو. اس لیے قرآن نے کہا ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی کہ فرعون کے واقعے کو بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جتنے بھی ایسے واقعات ہوتے ہیں ہر اس شخص کے لیے اس کی عبرت ہے جو ڈرنے والا ہے. تو اس طرح کے اگر قانون آپ بنائیں گے تو انشاءاللہ اپنے ہمارے سماج، معاشرے اور سوسائٹی سے بلکہ پورے ملک اور پوری دنیا سے قتل و غارت گری، زناکاری، بدکاری ختم ہو سکتی ہے. بس ہم دعائی کر سکتے ہیں کہ اللہ پاک آپ جیسے لوگوں کی محنتوں کو قبول فرمائے اور ASJ نیوز کے ذریعے سے آپ جو ہمارے جاوید صاحب جو اس کے چیف ایڈیٹر ہیں ان کی محنتوں کو اللہ قبول فرمائے اور پورے معاشرے اور سماج میں جہاں کہیں بھی یہ قتل و غارت گری اور ہمارے اس شہر سے اور اس ملک سے قتل و غارت گری کو ختم کرنے کے لیے جو کچھ کوششیں کی جا رہی ہے اللہ پاک اس کو قبول فرمائے اور ہمارے اس ملک میں امن و امان عطا فرمائے اور سارے معاشرے اور سماج میں اور ساری قوموں میں اور سارے مذاہب میں اتفاق و اتحاد عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
آپ سب اے ایس نیوز سے بات کرنے کے لیے ہم آپ کے بے حد ممنون اور مشکور ہے، اور نئے موضوع کے ساتھ انشاءاللہ آپ سے ضرور روبرو پروگرام میں ملاقات ہوگی۔ اب تک کے لیے ہم یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ اللہ حافظ۔